بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ جی اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنے رکوع نمبر 2 کی ریمیننگ ورسز جو ہیں وہ کریں گے، جو کہ ورس نمبر 17 to 20 ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنا بک پیج نمبر 29 اوپن کر لیں اور اپنی لیڈ پینسل اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگز لکھ سکیں۔ اس طرح آپ کو بامحاورہ ترجمہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ ورس نمبر 17 اسٹارٹ ناؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کہہ دیجئے، من ذی کون ہے جو یعصمکم بچا سکتا ہے تم کو، من اللہ اللہ سے، ان اگر ارادہ کرے وہ بکم تمہارے ساتھ، سوءن برائی کا، او یا ارادہ بکم یا ارادہ کرے تمہارے ساتھ، رحمہ بھلائی کا، ولا یجدون اور نہیں وہ پائیں گے، لہم اپنے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولین دوست، ولا نصیرہ نہ کوئی مددگار۔ اس آیت میں واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے تو چاہے اس بندے کے کتنے بھی دشمن ہوں، وہ اس سے اللہ تعالیٰ کو روک نہیں سکتے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرنا چاہے، کسی کو برائی پہنچانا چاہے، تو پھر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس بندے کو اس سے بچا سکے، اور اللہ کے سوا انسان کا کوئی بھی دوست یا مددگار نہیں ہو سکتا۔ 18 کا تحقیق، یعلم اللہ جانتا ہے اللہ، المعوقین رکاوٹیں ڈالنے والوں کو، منکم تم میں سے، والقائلین اور کہنے والے، لإخوانہم اپنے بھائیوں سے، ہلم الینا ہمارے پاس چلے آؤ، ولا اور نہیں، یاتون وہ آتے، الباس لڑائی کو، الا مگر، قلیلا کم، بہت کم۔ جی اس ورس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کم۔ یہ منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو وہ نہ خود آتے تھے بلکہ اپنے بھائیوں کو بھی، یعنی اپنے جیسے لوگوں کو بھی وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے پاس چلے آؤ اور لڑائی کے لیے نہ جاؤ۔ انہی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ورس نمبر 19 اشحدن علیکم بخیل ہیں تمہارے بارے میں، فائزہ پس جب، جاء الخوف خوف کا وقت آ جائے، رعیتہم تم دیکھو ان کو، ینظرون وہ دیکھتے ہیں، الیکا آپ کی طرف، تدورو گھومتی ہیں، اعینہم ان کی آنکھیں، کالذی مانند اس شخص کے، یغشا غشی طاری ہو، علیہ اس پر، من الموت موت کے، فائزہ پس جب، ذہب الخوف خوف کا وقت چلا جائے، سلکوکم زبان درازی کریں تمہارے بارے میں، بالسنتی ساتھ زبانوں کے، حدادن تیز، اشحتن بخیل ہیں، علی الخیر خیر کے معاملے میں، بھلائی میں، اولئک یہی لوگ، لم یؤمنوا نہیں وہ ایمان لائے، فاحبط اللہ پس ضائع کر دیا اللہ نے، اعمالہم ان کے اعمال، وکان اور ہے یہ، ذالک یہ، علی اللہ اللہ پر، یسیرا آسان۔ یعنی یہاں پہ بھی انہی منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب یہ تمہارے، اگر مسلمانوں کو کوئی بلائی ملتی ہے، یعنی تمہیں کوئی بلائی ملتی ہے، تو یہ حریص ہو جاتے ہیں، بخیل ہو جاتے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کو کسی قسم کی کوئی بلائی ملے۔ اور پھر ساتھ ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی پہچان کیا ہے، کہ جب خوف کا وقت آ جائے تو تم دیکھو گے کہ وہ تمہاری طرف ایسے دیکھ رہے ہیں، یعنی ان کی آنکھیں ایسے گھوم رہی ہیں جیسے کہ کسی شخص پہ موت کی غشی طاری ہو، یعنی وہ پراپر آئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا، نظروں میں نظریں ڈال کے بات نہیں کرتے بلکہ نظریں گھما کے بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی چیز کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے کیا کہ اگر خوف کا وقت چلا جائے، یعنی خوف کا وقت چلا گیا ہے، یا جنگ جو ہو رہی تھی وہ ختم ہوگی، تو پھر کیا کریں گے، پھر تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حقیقت میں یہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، اور یہ ان کے اعمال کو ضائع کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ ورس نمبر 20 یا سبون وہ گمان کرتے ہیں، العذاب گروہ، لم یذہبوا کہ نہیں وہ گئے، وَإِن یاتی اور اگر آ جائے، العذاب لشکر یا گروہ، یودون وہ چاہیں گے، لو انہم کاش کہ وہ بادون رہیں، فی الارابی
بدوؤں میں، یسألون اور وہ پوچھیں ان انبائکم تمہاری خبروں کے بارے میں، ولو اور اگر کانو ہوں وہ فیکم تم میں، ما قاتلو نہ وہ لڑائی کریں، الا مگر قلیلا بہت کم۔ اب اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں منافقین کا ذکر کر رہے ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ بیان کر رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ خوف کے سبب یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ فوجیں نہیں گئیں اور اگر لشکر آ جائیں تو یہ لوگ کیا چاہیں کہ یہ لڑائی تو نہ کریں لیکن یہ کہیں کہ ہم لوگ بدوؤں میں جا کے صحرا نشینوں میں جا کے رہیں اور وہاں سے تمہارے بارے میں خبریں پوچھیں کہ مسلمان جنگ جیت گئے یا نہیں جیتے، یہ سب کچھ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ موجود بھی ہوں تمہارے پاس، تمہارے اندر موجود بھی ہوں، تو پھر بھی یہ لڑائی کے لیے نہیں آئیں گے، بہت کم لوگ لڑائی کے لیے نکلیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم نے رکوع نمبر 2 کی ورس نمبر 17 to 20 کی ہے اور اس کی ٹرانسلیشن اور ورڈز میننگ یقیناً آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیے ہوں گے۔ آج آپ اپنی ڈائری نوٹ ڈاؤن کر لیں، آج کی ڈائری نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ آج کی ڈائری ہے ورس نمبر 17 to 20، ٹرانسلیشن آپ نے یاد کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کوسچن نمبر 3 یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔